استغفر اللہ استغفر اللہ، مندر بنا رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مندر بنا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوگا۔ فساد ہو جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تماشا پرست قوم ہیں۔ ہمیں دو وقت کی روٹی نہ ملے ہم سہ لیتے ہیں، مگر ہمیں دو وقت کا تماشا نہ ملے ہم پورا ملک ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ مندر بن گیا تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر صبح جو خالص دودھ دینے والا آتا ہے وہ اس میں پانی ملا دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے جو رات گئے تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ شراب نوشی کرنے لگ پڑیں گے، چرس اور آئس کے نشے پر لگ جائیں گے۔ اگر یہ مندر بن گیا تو آپ کے اپنے ہی محافظ آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سڑکوں پر بھون ڈالیں گے۔ اگر یہ مندر بن گیا تو ماسک، سینیٹائزر اور باقی ادویات جو کرونا سے بچا رہی ہیں وہ بلیک میں فروخت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر مندر بن گیا تو ماں، بہن اور بیٹی کا غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جائے گا۔ ان کے چہروں پر تیزاب ڈال دیے جائیں گے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی شروع ہو جائے گی۔ ملک کو لوٹنے والے ملک سے فرار ہو جائیں گے، انصاف امیروں کی لونڈی بن جائے گی۔ جھوٹ سرے ممبر اور سچ سرے بازار رسوا ہوگا اور غریب کے حلق سے روٹی کا آخری نوالا تک چھین لیا جائے گا۔ اگر یہ مندر بن گیا تو آپ کی چینی، آٹے اور باقی اشیاء خورد و نوش میں کیمیکل ملا دیے جائیں گے، آپ کے دودھ میں یوریا ملا دیا جائے گا، آپ کے مسالہ جات میں اینٹوں کا برادہ شامل کر دیا جائے گا۔ مندر سے فرقہ واریت بھی پڑے گی، اپنی مسجد کے علاوہ دوسری مساجد میں نماز پڑھنے والوں کو ہر فرقہ کافر کافر کا نعرہ لگائے گا۔ اگر مندر بن گیا تو ہم شدت پسند قوم کہلائیں گے بھائی، ہم شدت پسند قوم کہلائیں گے۔ ہمارے پاسپورٹ کی اہمیت ہی کیا رہے گی؟ اگر مندر بن گیا تو لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ شاہ رخ جدوئی اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالتوں سے باعزت بری ہو جائے گا اور یہاں پنچایت میں جو بچیاں ہیں انہیں ولی کر دیا جائے گا۔ بھائی بہت مسائل ہوں گے اس مندر کے بننے سے، اقلیتوں کو بھی کوئی آرام اور سکون مہیا نہیں ہوگا، انہیں آپ کے اس وطن میں جگہ لینے پر اور اپنا گھر رکھنے پر قتل کر دیا جائے گا کہ آپ نے ہمارے اس علاقے میں گھر کیوں بنایا۔ ان کو قصور میں اگر وہ لوگ بھٹے پر کام نہیں کریں گے تو اسی بھٹے میں جھونک دیا جائے گا، کیونکہ مندر بنے گا۔ بھائی مندر بننے سے مسائل تو ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے ہی گھر میں کام کرنے والوں کے برتن بھی الگ کر دیں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جمہوریت کو ہوگا، کیونکہ حق دہی تو استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا ہمیں، ہمارے فیصلے، ہمارے ووٹوں کے فیصلے تو ہمارے بزرگوان کر دیا کریں گے۔ بریانی کی پلیٹوں پر ووٹ فروخت کر دیا جائے گا اور دین کے نام پر لیے گئے ووٹ اپنے مفادات کی خاطر بیچ دیے جائیں گے۔ مندر بننے کا ایک اور بڑا نقصان ہوگا کہ آمریت کا آسیب ہمارے اوپر آ جائے گا اور ہمارے جو فیصلے ہیں وہ حکومت یا اقتدار میں رہنے والے لوگ نہیں بلکہ خلائی مخلوق کرے گی۔ بھٹو زندہ ہو جائے گا، میاں کے نعرے بھی بجیں گے اور سب سے زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ مندر بننے سے ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے گا، پاکستان کا مسلمان خطرے میں آ جائے گا، ہم گولیوں کی بوچھاڑ میں بھون دیے جائیں گے، ہمیں مسئلے تو ہوں گے، ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کو حقوق نہیں دیے جائیں گے۔ یہ مندر بننے کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ بھائی آپ سمجھ تو رہے ہیں نا یا نہیں سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑے نقصان ہیں۔ لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیں گے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے اپنی گواہی سے مکرا جائے گا، اسلام کے نام پہ اپنا منجن بیچا جائے گا۔ لوگ انٹرنیٹ پر اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے بجائے فحاش فلمیں دیکھا کریں گے۔ بھائی نقصان تو ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے گا تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے اپنے رویے اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب ہم اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنے فیصلوں کو، اپنے نظریات کو درست نہیں کریں گے۔ خدا کبھی مندر، مسجد یا کلیسا میں نہیں ملتا۔ خدا کو اگر ڈھونڈنا ہے اور اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے تو اپنے اندر جھانکیے، تو کل ایسا نہ ہو کہ کوئی رام بگواس داس اس ملک کا سب سے بہترین چیف جسٹس قرار دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو خون کی بوتلوں کے لیے جیا جگی میسر نہ ہو۔ تو ایسا کرنے سے پہلے اپنے نفس کو جھانکیں۔